کراچی کے علاقے ڈیفنس میں فلیٹ سے معروف اداکارہ اور ماڈل حمیرہ اصغر علی کی 1 مہینہ پرانی لاش ملی۔ پولیس کے مطابق اداکارہ اس فلیٹ میں 7 سال سے تنہا مقیم تھیں۔ پولیس دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئی تو اداکارہ مردہ پائی گئی۔ متوفیہ فلیٹ میں کرائے پر مقیم تھی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے صنعتی شعبے کی معروف کاروباری شخصیات کی ملاقات، برآمدات میں اضافے اور کاروباری برادری کے مسائل کے حل پر مشاورت۔ وزیراعظم نے کہا کہ معاشی استحکام کا سہرا حکومتی ٹیم کے انتھک محنت کو جاتا ہے، ہمیں مقامی سطح پر وسائل بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان کو خود کفیل کرنا ہوگا۔ کاروباری برادری کی جانب سے ملکی معاشی ترقی کے لیے تجاویز انتہائی اہم ہیں۔ ترقی کا یہ طویل سفر ہم سب کو محنت اور باہمی تعاون سے طے کرنا ہے۔ چین کے دفاعی وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ چینی دفاعی وفد کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس کے چیف آف اسٹاف نے وفد کی قیادت کی۔ باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور باہمی تعاون پر بات چیت۔ ایئر پاور اور آپریشنل رابطوں کے امور زیر غور آئے۔ سرکار کا یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کے ساتھ یوٹیلیٹی سٹورز کا سامان فوری نیلام کرنے کا اعلان۔ اشتہار جاری۔ راولپنڈی، اسلام آباد، بھلم، گجرات، چکوال اور اٹک کے سٹورز میں موجود اشیاء نیلامی کے لیے پیش کی جائیں گی۔ سٹورز اور ویئر ہاؤسز میں دالیں، چاول، یوٹیلیٹیز برانڈ کے مسالہ جات نیلام کیے جائیں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک اور تاریخ رقم، 100 انڈیکس نے 1,34,000 کی سطح بھی عبور کی۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس تاریخ کی نئی بلند ترین سطح 1,34,200 پر بھی دیکھا گیا۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 33 پوائنٹس کا اضافہ۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,33,403 پوائنٹس پر بند ہوا۔ امریکہ اور اسرائیل کا تباہ شدہ رفح پر نئی انسانی بستی بسانے کا پلان۔ فلسطینیوں کو ان کے ملک سے بے دخل کیا جائے گا، دوسرے ممالک لے جا کر بسایا جائے گا۔ ہیومینیٹیرین ٹرانزٹ ایریاز بنانے کا بھی پلان۔ امریکن صدر ٹرمپ اور نتن یاہو کی ملاقات۔ نتن یاہو نے کہا کہ فلسطین کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی تنصیبات کو مکمل تباہ کر دیا، وہ بم استعمال کیے جو آج تک دنیا نے نہیں دیکھے۔ اسرائیل اور امریکہ کو بڑی فتح ملی۔ ایران میں رجیم چینج کا فیصلہ وہاں کے عوام کریں گے۔ اسرائیل غزہ کے 75% زیر قبضہ علاقے کو خالی کرنے کے لیے آمادہ۔ کل کے بعد غزہ حماس کے بغیر ہوگا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کوٹس کا دعویٰ، کہا غزہ کے باقی 25% علاقوں میں فوجی کارروائی جاری رکھنا نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ یرغمالیوں کی زندگیوں کو بھی شدید خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں حماس کے ساتھ 160 دن کی جنگ بندی پر اتفاق ممکن ہے، جس کے تحت 10 زندہ یرغمالیوں کی رہائی اور ہلاک یرغمالیوں میں سے نصف کی میتوں کی واپسی شامل ہو سکتی ہے۔ غزہ میں صہیونی دہشت گردی جاری۔ اسرائیلی نسل کشی اور جارحیت میں گزشتہ روز مزید 60 فلسطینی شہید۔ صبح سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 30 ہو گئی، درجنوں زخمی۔ شمالی غزہ میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم سے جھڑپ کے دوران 5 اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے، 14 زخمی ہوئے۔ قطر میں حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کے لیے بالواسطہ مذاکرات کا تیسرا دور شروع۔ اسرائیل سے جنگ میں ایران میں شہادتوں کی تعداد 1000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ نئے اعداد و شمار کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 1100 افراد شہید ہوئے، 126 خواتین اور 41 بچے شامل، 5600 زخمی ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق شہید 1100 افراد میں سے 1060 افراد کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کر دی گئی۔ اسرائیلی حملوں میں ایران کی عسکری قیادت، جوہری سائنسدانوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ افغانستان کو تنہا نہ چھوڑیں، دیرپا امن کے لیے عالمی عملی اقدامات ہی واحد راستہ ہیں۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا عالمی برادری پر زور۔ UN جنرل اسمبلی میں مباحثے سے خطاب میں کہا، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ افغانستان سے جنم لینے والی دہشت گردی ہمارے لیے خطرہ ہے۔ یقینی بنانا ہوگا کہ افغانستان ایک بار پھر دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہ بنے۔ کالعدم TTP افغان سرزمین سے پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ دہشت گردی خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار۔ اسلام آباد میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات میں دہشت گردی اور اس کی روک تھام سے متعلق غور۔ پاکستان کا افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ افغانستان سے دہشت گرد پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دہشت گرد گروپس علاقائی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ مذاکرات میں تجارت اور ٹرانزٹ تعاون کو گہرا کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
190 मिलियन पाउंड्स केस बानी PTI बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में सियासी इंतकाम का निशाना बनने, अदालती फैसले की मीडिया पर लीक होने, अपीलों में गैर ज़रूरी ताख़ीर, नैब प्रोसिक्यूटर की बार बार इल्तिवा की दरख्वास्तों और शफाफियत पर उठने वाले सवालात को बुनियाद बनाया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्तों पर डायरी नंबर जारी कर दिया। KP हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद, आज़ाद उम्मीदवारान की अहमियत बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर खतरात के बादल मंडलाने लगे। अली अमीन गंडापुर की जानिब से तलब करदा आज़ाद अरकान का इजलास ताहाल ना हो सका। 35 आज़ाद अरकान को 4 जुलाई को वज़ीर आला हाउस तलब किया गया था। आधे से ज़ायद आज़ाद अरकान का वज़ीर आला से मुलाकात से गुरेज। अक्सर आज़ाद अरकान नए बनने वाले व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकल गए। सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन महकमा खजाना जारी करेगा। काबीना इजलास में ज़राई इनकम टैक्स रूल्स की भी मंजूरी। नए कवायद के तहत ज़मींदार SRB के साथ रजिस्ट्रेशन का पाबंद होगा। मुल्क में मानसून की तूफानी बारिशों ने एक बार फिर क़यामत ढा दी। 48 घंटे में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 19 अमवात हुई। बलूचिस्तान में मानसून की ताज़ा लहर 10 कीमती जानें निकल गई। बलूचिस्तान के 22 अजला बारिश और सैलाब से मुतासर, कहीं मकान जमी बोस हुए तो कहीं नदी नाले बिफर कर बस्तियां बहा कर ले गए। आवारान, झल मक्सी, खुजदार, मुसाखेल और किला सैफुल्ला में पानी घरों में दाखिल। हरीपुर में तूफानी बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद सड़कें बंद। NDMA ने अगले 2 दिनों के लिए शदीद बारिशों और मुमकिन सैलाब का इंतबाह जारी कर दिया। वज़ीर आज़म की तमाम इदारों को चौकन्ना रहने की हिदायत। कराची शदीद गर्मी की लपेट में, सूरज आग बरसाने लगा। पारा 34 डिग्री, शिद्दत 42 महसूस की गई। महकमे मौसमियात की आज भी बूंदाबांदी और हल्की बारिश की पेशगोई। हवाला हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग, नॉन कस्टम अशिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत FIA कराची जोन में अहम इजलास। कहा, हवाला हुंडी में मुलविस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए, किसी का दबाव कबूल ना किया जाए। नॉन कस्टम मसनूआत और जाली दवाओं का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मकरू धंधे में मुलविस लोगों की असल जगह जेल है। FBR का स्मगलिंग और अंडर इनवॉइसिंग की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। SRO 2025 के तहत क्लियर शुदा दरामद कार्गो की दोबारा जांच का इख्तियार कस्टम हुक्काम को दे दिया गया। मुसद्दिका इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किसी भी मुकाम पर सरप्राइज चेकिंग मुमकिन होगी। कराची में सेंट्रल एग्जामिनेशन यूनिट का क़याम। दरामदी माल की जांच उसी दिन मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। लाहौर के इलाके शाहदरा में कम उम्र ड्राइवर की कार की टक्कर से नौजवान की हलाकत का केस। कम उम्र ड्राइवर जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश हुआ। अदालत ने मुल्जिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत का मुल्जिम को 12 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। पेशावर के इलाके कूची बाजार में मकान में खौफनाक आतिश ज़दगी। ख़वातीन समेत 4 अफराद जिंदा जल गए। आग बुझाने के लिए 2 फायर फाइटर्स की भी हालत गैर हो गई। आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू की 6 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू काम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। अमरीकी सदर की टैरिफ वॉर जारी। जापान और जनूबी कोरिया समेत 12 दीगर ममालिक पर नए टैरिफ आयद कर दिए। इतलाक 1 अगस्त से होगा। सदर ट्रंप ने मुख्तलिफ ममालिक पर आयद तिजारती टैक्सेस से मुताल्लिक़ खतूत सोशल मीडिया पर पोस्ट करने शुरू कर दिए हैं। ऐलान किया कि जापान और जनूबी कोरिया से आने वाली अशिया पर 25% टैक्स आयद होगा। ट्यूनिस पर 25, इंडोनेशिया पर 32, बोस्निया पर 30 और बांग्लादेश पर 35% टैरिफ आयद करने का ऐलान। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से तबाही। 28 बच्चों समेत 104 अफराद हलाक, 41 अफराद लापता, 84 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। अमरीकन सदर ने टेक्सास को आफतज़दा करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप जुमे को टेक्सास का दौरा करेंगे। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को नई रूह बख्शने वाले हुर्रियत कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद का 9वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। रियासत भर में मुख्तलिफ तक़रीबात, रैलियों और जुलूसों का इनेकाद किया गया। शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। मकबूजा वादी में शटर डाउन हड़ताल, काबिज़ फौज की इज़ाफ़ी नफरी तैनात।
انسان دوستی کی عظیم مثال مشہور سماجی کارکن عبدالستار ایدھی کو ہم سے بچھڑے 9 برس بیت گئے۔ دہشت گردی ہو یا قدرتی آفات، عبدالستار ایدھی ہر جگہ موجود ہوتے تھے۔ ایدھی نے مریضوں اور زخمیوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس قائم کی، لاوارث افراد کے لیے اپنا گھر اور لاوارث لاشوں کے لیے سرد خانہ اور موچکوں میں قبرستان قائم کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے قطری شہزادی کوہ پیما شیخہ اسما ثانی کو پاکستانی کوہساروں اور سیاحت کا برانڈ سفیر مقرر کر دیا۔ شہباز شریف نے قطری شہزادی کو نانگا پربت پر کوہ پیمائی کے حالیہ کارنامے پر دلی مبارکباد پیش کی۔ کہا یہ واقعی متاثر کن ہے۔ شیخہ اسما نانگا پربت کی 8126 میٹر بلند پہاڑی چوٹی سر کرنے والی پہلی قطری خاتون ہیں۔ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ سلمان علی آغا کپتان، فخر زمان، سائم ایوب، ابرار احمد، فہیم اشرف، احمد دانیال شامل، حسن نواز، حسین طلعت، خوشدل شاہ، عباس آفریدی، محمد حارث، محمد نواز، صاحبزادہ فرحان، سلمان مرزا، سفیان مقیم بھی اسکواڈ کا حصہ۔ 3 T20 میچز 20 سے 24 جولائی تک ڈھاکہ میں کھیلے جائیں گے۔ اور انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ میں پاکستان کی مسلسل تیسری کامیابی، بنگلہ دیش کو 3 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست دی۔ قومی ٹیم 9 پوائنٹس کے ساتھ گروپ میں ٹاپ پوزیشن پر آ گئی۔ پاکستان کل چین کے خلاف اپنا میچ کھیلے گا۔